السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کسی بہن نے سوال پوچھا ہے، عورتوں کے لیے کھڑے ہو کر نہانا جائز ہے جیسا کہ شاور کے نیچے، اس میں کوئی گناہ تو نہیں؟ پلیز رہنمائی فرمائیں۔ بہن نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور بھی سوال ہے، وہ بھی یہاں پر ایڈ کر لیتے ہیں۔ عافیہ خان، ان کا سوال ہے، کیا غسل کے دوران وضو کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، اور وضو کے بعد کی دعا بھی کیا حکم ہے؟ دیکھیں، غسل کے دوران وضو کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا یا وضو کے بعد کی دعا پڑھنا یہ منع ہے، کیونکہ ایک برہنہ حالت میں اور دوسرا واش روم بھی نجاست کی جگہ ہے، تو اس حالت میں اللہ کا ذکر کرنا یہ منع ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا غسل کرتے وقت کلمہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ بھی غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھیں گے تو پاک ہوں گے، ورنہ پاک نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، کلمہ پڑھنے سے پاک نہیں ہوں گے، بلکہ پانی سے طہارت حاصل ہوگی۔ آپ نے غسل کر لیا تو آپ پاک ہو گئے، کلمہ پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ ناپاک تھے، کلمہ پڑھ لیا تو آپ پاک نہیں ہوں گے جب تک آپ پانی سے طہارت حاصل نہیں کریں گے۔ جو شرعی طریقہ ہے غسل کرنے کا، اس طریقے سے جب تک آپ غسل نہیں کریں گے تو آپ پاک نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی پڑھیں گے۔ ایسی جگہ پر اللہ کا ذکر کرنا یہ منع ہے۔ اور دوسرا جو بہن نے سوال پوچھا ہے کہ کیا عورتیں کھڑے ہو کر نہا سکتی ہیں جیسا کہ شاور کے نیچے، تو عورت کے لیے بھی کھڑے ہو کر غسل کرنا شاور کے نیچے کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں، کر سکتی ہے۔ سطر کا چھپانا یہ ضروری ہے۔ اگر واش روم بند ہے، واش روم کی چھت وغیرہ ہے، اور کسی قسم کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی دوسرا سطر کو دیکھ لے گا، کیونکہ عورت کا پورا جسم سطر ہے، اگر کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی دوسرا سطر کو دیکھ لے گا تو عورت بھی واش روم میں کھڑے ہو کر شاور کے نیچے غسل کر سکتی ہے، کوئی قباحت نہیں، جائز ہے۔ لیکن اگر امکان ہے کہ کوئی دوسرا سطر دیکھ لے گا، جس طرح واش روم کی چھت وغیرہ نہ ہو، تو پھر اس صورت میں عورت بیٹھ کر غسل کرے گی۔ امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔